لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والكافرين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد ونبي الأمجد المصطفى الأحمد سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھے پر محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مسعود عباس ابن سید ظاہر حسین صاحب کی روح کو اصال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ایک صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا تقاضا یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرو، اور عبادت کے بعد اگر کوئی دوسرا مرحلہ پروردگار عالم کی نظر میں ہے تو وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. مجلس اصال ثواب کی ہے، بیٹے نے اپنے باپ کے لیے منعقد کی، چاہنے والوں کا مجمع ہے، بھائی موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں. جانے والا چلا گیا اور ایک ایسا غم اپنوں کے علاوہ، یعنی اپنے خاندان اور اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں کے علاوہ جو بھی سن رہا ہے وہ غمگین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانے والے میں ایک صفت بارز ایسی موجود تھی کہ جس کی موت کی خبر سب کو رلا گئی. اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ ایسی صفت جو آج زمانے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. وہ صفت ہے صلہ رحم. وہ صفت ہے صلہ رحم جو میں نے ابھی چند سالوں میں
مرحوم کے سلسلے سے جو مشاہدہ کیا ہے، جو تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک یہ صفت مرحوم کے اندر ظاہر تھی، بھری ہوئی. سب سے فون کر کے حال چال لینا، سب سے بات کرنا، سب سے ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ. صلہ رحم یہی تو ہے نا، صلہ رحم یہی تو ہے کہ اپنوں سے قریب رہیں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گاؤں والوں، اپنے وطن والوں کو جہاں دیکھے بڑھ کر سینے سے لگا لے، کیسے ہو، کیا حال ہے. یہی تو صلہ رحم ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے. اور جتنے جو بھی مرحوم سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب وہ جس مرحلے میں پر بھی یہاں پر آئے ہوں، وہ ہر انسان سے اسی انداز محبت سے ملتے تھے. آواز میں وہ مٹھاس ہوتی تھی کہ خود انسان جو ہے کھنچا چلا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صفت والا انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو ہر دل غمگین ہو جائے گا. جانا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے. قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. جائیں گے سب، اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو پروردگار کی طرف پلٹ کر ان کو جانا ہی جانا ہے. مگر جانے میں فرق ہوتا ہے، جانے کا طریقہ بدلا ہوتا ہے. جانا سب کو ہے، کوئی کسی طریقے سے جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے جاتا ہے. کسی کا اپنا مزاج ہے، اپنی صفات کے ساتھ جاتا ہے. کسی کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنی صفات کے ساتھ جاتا ہے. کوئی اپنے حساب سے جاتا ہے، کوئی پروردگار کے حساب سے جاتا ہے. جانا تو سب کو ہے، مگر جانے کے طریقے بدلے ہوئے ہیں، جانے کا انداز بدلا ہوا. پروردگار کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم تمہیں پلٹ کر اپنی بارگاہ میں بلائیں گے. کوئی روک نہیں سکتا، رک نہیں سکتے. تم آج بھلے ہی دعویٰ کر لو چاہے جتنی ترقی کا، مگر جب ہم اشارہ کریں تو تمہیں آنا ہی آنا. بھائی یہ انسان کس مرحلے پر ہے آج کی دنیا میں؟ آج ایسے ٹیکنالوجی اور سائنس کے ایسے مرحلے پر ہے کہ 50 سال سے پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طریقے کو، اس کو ایسے بھی انجام دیا جا سکتا ہے. گمان میں نہیں تھا، ذہن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا. مگر انسان کی صلاحیتیں، انسان کی استعداد، انسان کی قوت، انسان کی قدرت، انسان کی طاقت اس مرحلے پر پہنچی کہ جس نے ایٹم کا سینہ چیر کر اس کے ذرات کو بھی باہر نکال کر دکھایا، دیکھو ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں. مگر یہ انسان جب اپنی قدرت کی نمائش کرنے پر آتا ہے تو کبھی مریخ پر، کبھی زحل پر، کبھی منگل پر، کبھی چاند پر وہ اپنے پیر جما کر دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنی قدرت میں. یہ انسان جب اپنی قدرت کی نمائش پر آتا ہے تو یہ دریا کے سینے پر اپنے پیر کو ثابت کر کے بتاتا ہے چاہے جتنی سونامی بلا لے ہم ہلنے والے نہیں ہیں. یہ بتاتا ہے ہماری قدرت دیکھو ہم کیا ہے. اسی سمندر میں کہ جسے دیکھ کر کے انسان کا کلیجہ لرز جاتا ہے، اس کے اندر اس کی تہوں میں اتر کر اس کے خزائن کو موتیوں کی صورت میں باہر لاتا ہے اور اپنی قدرت کی نمائش کرتا ہے. انسان کہاں تک پہنچا ہے؟ مگر جب اس کی یہی قدرت، یہی طاقت، یہی پاور جب بلندی پر پہنچنے کے بعد الوہیت کو چیلنج کرنے لگتی ہے، تب پروردگار عالم بتاتا ہے جہاں تک پر دیا ہے وہاں اڑو، حد سے آگے بڑھو گے تو ذرا سا صلاحیت کو موڑیں گے، ذرا سا صلاحیت کو روکیں گے، ذرا سا استعداد کو روکیں گے، ذرا سی قدرت پہ لگام لگائیں گے تو ساری طاقتوں کے ساتھ میں تو بلندی پر رہوں گا، تم زمین کے نیچے آ جاؤ گے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. مجھ سے چیلنج مت کرنا، میرے مقابلے میں نہ میں نے ہی تو یہ صلاحیتیں دی ہیں جو رفتہ رفتہ مرور زمان کے ساتھ یہ تم سے ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور تم ترقی کی منازل کو طے کرتے چلے جا رہے ہو. ہاں میں وہیں تک برداشت کروں گا جب تک میری حد میں رہو گے، اور جہاں میری حد سے آگے بڑھے، جہاں تم نے تجاوز کیا، ہم تمہاری صلاحیتوں کی گردن ایسے موڑیں گے کہ پھر تم زمین کے اندر ہی نظر آؤ گے. لہذا جتنی بھی ترقی کرو ایک حد کے دائرے میں. اچھا یہ ترقی کرتا ہوا انسان یہ بھول گیا کہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کس انداز میں؟ جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے. بس پوری مجلس کا ماحصل یہی ایک جملہ ہے، جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے. آپ جب کسی کو امانت دیجئے گا، اپنی گاڑی، بائک اپنی کسی کو دیجئے تو کیا کہتے ہیں؟
جیسی لے جا رہے ہو ویسے ہی لانا، کم نہیں ہونا چاہیے، کچھ انڈیکیٹر نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہیڈ لائٹ نہیں ٹوٹنی چاہیے، پیٹرول ختم ہو گیا تو بھروا لیجئے گا، لیکن مجھے میں نے جو امانت دی ہے ویسے ہی چاہیے۔ تو سوچو پروردگار عالم نے یہ وجود بابرکت جو تمہیں دیا ہے وہ امانت ہے، اسے چاہیے تو ویسا ہی چاہیے۔ اب کیسا چاہیے؟ جب اس نے اس دنیا میں تمہیں امانت کے طور پر بھیجا تھا تو تمہارا اتنا دل صاف تھا کہ نہ اس میں حسد تھی، نہ غیبت تھی، نہ برائیاں تھی، نہ نجاستیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، پورا وجود پاک تھا۔ لہٰذا جب بارگاہ پروردگار میں جاؤ تو سینہ حسد سے خالی ہو، غیبت سے خالی ہو، جھوٹ و فریب سے خالی ہو۔ صلوات پڑھے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ جب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ تو جیسے آئے تھے ویسے جاؤ۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا اتنی ساری برائیوں کو لے کر کے اپنے کاندھے پر ٹہل رہے ہو اور پھر اپنے کپڑے پر ظاہری پریس کر کے، عطر لگا کر کے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ تمہارے وجود سے بدبو کیسی آ رہی ہے؟ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں میرے لال، جتنے لوگوں سے تم بغض رکھتے ہو نا، جس سے حسد رکھتے ہو، جس کی برائی کرتے ہو، جس سے بغض رکھتے، جتنے لوگ سے، سب کے برابر کی ایک پیاز لے لو، یعنی ایک آدمی ایک پیاز، اور وہ پیاز جھولے میں رکھ کر، تھیلے میں رکھ کر میرے پاس لے آؤ۔ بچہ نے کہا کہ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، لے کے تو آؤ۔ بچہ لے کر کے آیا، جناب لقمان کا فرزند ہے، کچھ سمجھ گیا، کوئی درس ہے، سمجھ گیا کہ میں اس مرحلے پر بھی آ رہا ہوں کہ جہاں سے میں اپنی بات کو شروع کرنے والا ہوں، سمجھ گیا کوئی درس ہے، لے کر کے آیا وہ پیاز کا تھیلا قریب 25 سے 30۔ کہنے لگے بیٹے اس میں کیا ہے؟ کہا پیاز کا کس حساب سے رکھا؟ کہا فلاں کی غیبت کی تھی وہ رکھا، فلاں سے حسد کرتا ہوں وہ رکھا، فلاں کی برائی کرتا ہوں وہ رکھا۔ یعنی جس طریقے سے بین الناس لوگوں کے درمیان جو میری رفتار ہے، جو میرے اعمال ہیں، میں نے اسی حساب سے پیاز رکھی ہے۔ کہا میرے لال اسے اپنے کاندھے پر ٹانگے رہنا، جب تک کہوں نہیں اتارنا نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جناب لقمان لگتا ہے بھول گئے، بچے سے کہا نہیں، 30 دن کے بعد آتا کہتا بابا بڑی بدبو آ رہی ہے، پیاز سے بدبو آ رہی ہے، اور ایسی بدبو جو مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں لے پا رہا ہوں، میرے روح کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، میرے وجود کو برداشت نہیں ہو رہی، کب اتاریں گے؟ کہا یہ تھا کیا؟ کہا پیاز تھی۔ کہا نہیں، یہ پیاز نہیں تھی، یہ وہ برائیاں تھی جو سینے میں رکھ کر تو ٹہل رہا تھا۔ پیاز کی بوئے ظاہر تیرے مشام پر تو گرا گزر رہی ہے، تیرے نفس کی گندگی تیرے وجود پر چھائی جا رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پیاز کی یہ پیاز کی ظاہری بدبو ہے جو تیرے جسم برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ سوچ، یہ تیرے روح کی برائیاں جو ہے، جو تو لے کر کے معاشرے میں سب کے سامنے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ظاہری طور پر مسکراتا بھی ہے، اپنے ظاہری بدن کو آراستہ بھی کیے ہوا ہے، مگر تیرا جو دل غلیظ ہوا جا رہا ہے، جو گندا ہوا جا رہا ہے، اسے کیسے تو اولیاء الہی کے درمیان بیٹھ سکتا ہے؟ کیسے بندگان الہی کے درمیان بیٹھ سکتا ہے؟ کیسے تم ان منور پاکیزہ اور مطہر ہستیوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہو جن کے لیے تمہارا دعویٰ ہے کہ جب بھی فرش عزا بچھ جائے گا وہ آئیں گے؟ لہذا اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ وہ آ سکیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو جیسے پروردگار کی بارگاہ سے آئے ہیں ویسے ہی پلٹ کر جانا تو ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے،
مگر جیسے آئے ہیں ویسے. اچھا ویسے جائیں گے کیسے؟ اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا، بزرگوں کا بھی مجمع ہے، جوانوں کا بھی مجمع ہے، اور یہ دونوں کے لیے ہے. یہ دو چار باتیں، بہرحال آپ مجھ سے بزرگ ہیں، با تجربہ ہیں، اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی نیکیاں زیادہ ہے، لہٰذا اتنی عزت زیادہ ہے. جتنی عمر کم ہے، بھائی ایک طریقہ ہمارے ہاں سلام کرنے کا ہے نا کہ چھوٹوں کو بھی سلام کرو، بڑوں کو بھی سلام کرو. کہنے لگے کیوں بھائی؟ چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، کسی ایک کو تو بولیے، جو ہم سے چھوٹا ہے وہ ہم کو سلام کرے. کہا نہیں، دونوں کو نظر میں رکھنا. جو بزرگ زیادہ ہیں ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو کم عمر والے ہیں ان کی برائیاں کم ہیں. توجہ فرمایا. لہذا دونوں تمہاری نظر میں قابل احترام ہیں، لہذا آپ جتنے بیٹھے ہوئے اس فرش عزا پر میرے لیے قابل احترام ہیں. مگر یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان مجلسوں میں یہی موقع ہے کہ پہنچنا چاہیے. یہی موقع ہے کہ یہ باتیں آپ کے درمیان آنی چاہیے، تاکہ اس پر کبھی غور کر لیں. اگر کوئی ایک جملہ کسی ایک کے لیے صحیح ہو جائے اور کسی نے ایک جملے پر عمل کر لیا، تو جس کے لیے اتنا بڑا یہ مرحلہ کھڑا ہوا ہے نا، اس کی روح کو صحیح میں ایصال ثواب ہوگا. اس کی روح کو صحیح میں ایصال ثواب ہوگا اگر ان مجلسوں سے کوئی ایک بات کسی کے دل میں پہنچ جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مرحلہ یہاں پر روک رہا. سرنامہ سخن کی آیت کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، صرف عبادت صرف رب کی. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نیکی ہے. احسان والدین کے ساتھ، باپ کے ساتھ احسان، ماں کے ساتھ احسان. اور اس کے بعد قرآن نے دستور دیے ہیں. توجہ فرمائیے، قرآن نے پورا ایک دستور العمل دیا ہے آپ کو، کیسے کیسے احسان کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ جو تمہاری پوز دیتے ہو نا اپنی جوانی کی اپنے باپ کے سامنے، اسے جھکا کر رکھنا. یہ جو تم پوز دیتے ہو، باڈی بنا کر کے، جسم بنا کر کے اور سینہ تان کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو نا، وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکاؤ اسے. اس کے سامنے یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. تجھے یاد نہیں ہے جب تجھے تیری ماں کے بطن سے ہم نے باہر نکالا تھا تو تیری حالت کیا تھی؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْئِدَةَ. ہم نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے باہر نکالا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. پھر ہم نے تمہارے لیے سماعت دی، بصارت دی، دل دیا. اے کاش کہ تم میرا شکریہ ادا کرتے. سوچیں آپ جب ماں کی شکم سے باہر تھے تو کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. یہ اسی وقت کے لیے آیت سورہ دہر کی ہے جو ہم پڑھ کر نکل جاتے، توجہ نہیں کرتے. حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پڑے ہوئے ایک مقام پر نہ تمہارا وجود کوئی برکت دے رہا ہے نہ کوئی خیر دے رہا ہے. یہ اسی وقت کے لیے ہے. اور پھر نہ ہاتھوں میں جان ہے، نہ پیروں میں جان ہے، نہ سماعت میں جان ہے، نہ بصارت میں جان ہے، کچھ نہیں ہے. سوچو ابھی اس وقت سینے کا پوز کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی صلاحیت نہیں ہے. تو پھر ابھی کیوں دے رہے ہو؟ کہا صلاحیت آ گئی. تو یہ صلاحیت دی کس نے؟ یہ صلاحیت تیرے وجود میں ڈالی کس نے؟ ارے تو ذرا سا فکر کر لیتا، اس کی جوانی گھٹتی گئی تو تیری جوانی بڑھتی گئی. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. وہ اپنے جوانی کو کم کرتا گیا، تب جا کر تیرے وجود میں یہ برکتیں آئی ہیں. اس نے اپنے بدن کے خون کو کم کیا ہے، تب تیرے بدن میں یہ خون کی روانی آئی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کے سامنے مت دکھانا، یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے، یہ تو اسی کا عطا کردہ ہے. توجہ فرمائیے آپ. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے دستور العمل؟ اور جب بھی اپنے باپ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے بولنا، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم و ملائم لہجے میں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ.
اف نہ کرنا، یہ اف کیا ہے؟ چوٹ کے ہلکے سے احساس کا نام ہے اف. یعنی جو کچھ بھی بشریت کے امکان میں ہو سکتا تھا پروردگار نے وہ لفظ رکھا. ولا تقل لہما اف. کیا مطلب ہے؟ راستہ چل رہے ذرا سا کنکر آیا کہا اف، کانٹا ہلکا سا لگا کہا اف، یا کچھ بھی ذرا سی بھی تکلیف ہوئی اف. باپ کے سامنے اف نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں ظلم بھی تمہارے اوپر کیوں نہ کرے. اف نہیں کرنا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس کے لیے سزاوار پروردگار کی بارگاہ میں ہے. مگر جہاں تک احترام والد کا سوال ہے، اف نہیں کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، سینے کو جھکائے رکھنا، قول کریم کہنا ہے اور اف نہیں کہنا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ اب یہیں پر ہے مرحلہ، باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی. جو صاحبان اولاد ہیں وہ بھی سنیں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو صاحب اولاد نہیں ہوئے ہیں مگر گھر میں والدین موجود ہیں، وہ بھی سنیں. یہاں سے تربیت کے اصول نکلتے ہیں. پروردگار عالم نے کیوں والدین کو اتنے بڑے مقام پر کھڑا کر دیا ہے؟ عبادت کے بعد فوراً کون ہے؟ صرف والدین. احسان بالوالدین، باپ کے ساتھ احسان، ماں کے ساتھ احسان. کیوں؟ اس لیے کہ یہی والدین ہیں جو اپنے بچے کو اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں تاکہ یہ جیسا پروردگار کی بارگاہ سے آیا ہے ویسا ہی پلٹ سکے. اب یہاں چند اصول ہیں تربیت کے، کیسے تربیت کرنی ہے اپنے بچے کی. پہلا مرحلہ، بچپن سے اپنے بچے کی تربیت کریے، تب جا کر کے وہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھے گا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا کو کب سمجھے گا؟ جب آپ سمجھانا چاہیں گے. آپ کے ہاں ماشاءاللہ بچہ ہوا اور 1.5 سال کا 2 سال کا ہوا، اب توتلی زبان میں وہ بولنا چاہتا. اور یہ زیادہ تر چونکہ گاؤں میں ہوتا ہے لہٰذا میں وہاں کی باتیں کر رہا ہوں، شہروں میں بہت کم دیکھا گیا. بچہ 2 سال کا ہوا، وہ بولنا چاہتا ہے. بھائی ہے، گھر کے اور دیگر افراد ہیں، میں نہیں کہہ رہا والدین سکھاتے ہیں، گاؤں میں کوئی لوگ ہیں، مذاق مذاق میں سکھا دیا، گالی سکھا دیا بچے کو، چھوٹے سے بچے کو. اور جب وہ اس بچے نے گالی دی نا، تو اگر والدین نے منع کیا، سنبھال لیا، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ذرا سا مسکرا دیے، ذرا سا ہنس دیے، تو ذہن طفل مثل سنگ نازک ہے، جیسا کھینچتے چلے جاؤ گے آخر عمر تک ویسا ہی رہے گا، ویسے ہی لکیر پڑی رہے گی. ذرا سا مسکرا دیا آپ نے، اور جب کسی نے ٹوک دیا یہ کیا کرتا؟ ارے مولانا یہ تو بچہ ہے نا، سدھر جائے گا. بچہ ہے، سدھر جائے گا؟ آپ کا لاڈ، آپ کی مامتا، آپ کی محبت شہزادی فاطمہ سے بڑھ کر کے ہے کیا؟ آپ جتنا اپنے بچے کو چاہتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ سیدہ اپنے لال کو چاہتی ہیں. سیدہ کا طریقہ کیا تھا؟ روایت میں درج ہے کہ شب قدر جب آتی تھی، سیدہ اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی کہ رات میں جاگنا ہے. رات کی تاریکی جب آتی تھی، اپنے بچوں کے چہرے پر پانی ملتی تھی تاکہ نیند نہ آنے پائے. بی بی یہ تو بچے ہیں، بی بی یہ تو معصوم ہے، بی بی یہ تو وقت کے امام ہے. کاما اور قعودا من المہد الی اللحد، گہوارے میں رہے، قبر میں رہے، کہیں پر بھی رہے، یہ امام ہے. ان کے لیے اہتمام کیوں؟ شہزادی کہیں گی یہ اہتمام ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے. میں عمل کرتی جاؤں، تم نتیجہ لیتے چلے جاؤ. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میں عمل کرتی چلی جاؤں، تم نتیجہ لیتے چلے جاؤ. بچوں کو رات کی تاریکی میں اٹھاتی تھی پروردگار عالم کی عبادت کے لیے. اٹھو، یہ سکھا رہی ہیں. آپ زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے یا سیدہ زیادہ محبت کرتی ہیں؟ آپ نے کہہ دیا مولانا یہ تو پیار ہے، یہ تو محبت ہے، اب کیا ڈانٹے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بدل جائے. وہ نہیں بدلے گا.
وہ نہیں بدلے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کی آغوش اور باپ کا جو بازو رحمت ہے نا، یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. یہ اسی بازو کا بھروسہ ہے اس بچے کو کہ وہ اپنے بزرگوں سے کیسا ویوہار کرے. یہ اسی کا بھروسہ ہے. توجہ کیجئے گا، اگر باپ اپنے بیٹے کی تربیت میں سخت ہے تو معاشرے کے لیے لائق اولاد بنے گا. اور اگر باپ فرط محبت میں اس نے لجام تربیت کو چھوڑ دیا ہے تو وہ بے ہنگام گھوڑے کی مانند ہوگا. آج تو تم نے چھوڑ دیا ہے، کل کو شکایت نہ کرنا، بات ہی نہیں سنتا ہے. وہ بے لگام گھوڑا ہو جائے گا. پھر شکایت کرتے پھریں گے سب سے، امام میرے بچے کو سمجھائیے، سنتا نہیں ہے. کل جب لگام ٹائٹ کرنے کا وقت تھا تو آپ نے ہی ڈھیل دی تھی. یہ پہلا مرحلہ ہے. بچے کو بچپن میں اسے اسی اطوار پر لے چلیے جیسا کہ آپ کو جانا ہے. توجہ فرمائیے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں وہ نوبت نہیں آئی ہے. ابھی بھی ہمارے یہاں مکاتب ہے، ہمارے یہاں اسکول ہے. آپ ان مکاتب کو تقویت دیجئے، ان مکتبوں کو تقویت دیجئے جہاں پر آپ کا بچہ اصول دین، فروع دین پڑھ رہا ہے. ایک لقمہ کم کھائیے مگر وہ چیزیں اسے ملنی چاہیے جو اس کا بنیادی حق ہے، ورنہ کل کو شکایت نہ کریے گا. پروردگار کی بارگاہ میں وہی بچہ دامن پکڑ کر کہے گا جب تربیت کا زمانہ تھا تب تو سکھایا نہیں، جب مرحلہ تھا، جب موقع تھا تب تو آپ نے کچھ بتایا نہیں. آج جب ہم اسی مزاج میں ڈھل گئے ہیں تو شکایت کس بات کی کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گیزان ایمان. یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ مرحلے ہیں جو یہاں پر بیان کیا جائے اور واجب ہے ایسی مجلسوں میں کہ بیان کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ بچپن میں. دوسرا مرحلہ کیا ہے بچوں کے لیے؟ باپ کیا کرے گا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو مواقع عطا کریے، اپنے بچوں کو مواقع عطا کریے. دبائیے نہیں اسے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے اس کے اچھے کاموں میں. بیٹا کہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریے. منبر پر آنا چاہتا ہے کلام پڑھنے کے لیے، اشعار پڑھنے کے لیے، تو اس سے بولیے آگے بڑھو، اس کی حوصلہ افزائی کریے، اسے وہ میدان دیجئے تاکہ وہ تربیت کی آزمائشگاہ میں کھرا اتر سکے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج ایران میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے وہ مجالس پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سلام و کلام پڑھتے ہیں. کیوں؟ چونکہ والدین نے ایک مجال عطا کیا ہے، ایک میدان دیا ہے اس مرحلے میں. ہمارے ہاں کیا ہے، اگر بڑے سے بچوں کو کہ آؤ کلام پڑھو، میں شعراء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس فن میں ہیں، ان طالب علموں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، نہیں، اپنے کسی بچے کو بلایا کہ چلو چار آدمی کے سامنے تمہیں پڑھنا، تو وہ سر چھپا کر چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے میدان نہیں دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے میدان دو. مدینۃ الرسول میں رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، کیسے مواقع دیے جاتے ہیں آپ سنیں. مسجد الرسول میں رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے. کتنے برس کے ہیں؟ 5 برس، 6 برس، 4 برس، 5 برس، اس سے زیادہ عمر تو نہیں ہے نا. بیٹھے ہوئے امام حسن. ایک مشرک آتا ہے رسول کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کچھ سوال، اگر سوال کا جواب دے دیا تو میں اسلام لاؤں گا ورنہ میں جنگ کروں گا، کھلی تلوار لے کر کے. مسجد میں آیا، رسول اسلام کے سامنے کھڑا ہوا اور یہ پوچھتا ہے من الرسول، رسول کون؟ رسول اسلام نے، لوگوں نے اشارہ کر دیا رسول اسلام کی طرف، یہ رسول ہے. کہا چند سوال کرنا چاہتا ہوں، چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر جواب دے دیا اور میں قانع ہو گیا تو میں اسلام لاؤں گا، اگر جواب نہیں دیا آپ نے تو میں آپ سے جنگ کروں گا. رسول نے کیا کیا؟ امام حسن بیٹھے تھے دائنی طرف، اشارہ کیا، پوچھو اس سے پوچھو. یہ میدان دے رہے ہیں، مرحلہ مواقع فراہم کر رہے ہیں اپنے بچے کو. آگے بڑھ کر کے اسے قوم کی ہدایت کرنی ہے تو بچپن سے کرے، آگے بڑھ کر کے اسے ایک مرحلے پر چلنا ہے تو بچپن سے کرے. دیکھا نتیجہ کیا ہے اس کا؟ یعنی اپنے بچوں کو اگر کسی میدان میں لانا چاہتے ہو تو بچپن سے نگاہ رکھو، تب جا کر کسی مرحلے پر پہنچے گا وہ.
اس کی طرف اشارہ کر دیا, بچے سے پوچھو. وہ غصہ ہو گیا, آپ میرا مذاق اڑا رہے, آپ میرا مذاق اڑا رہے, میں اس بچے سے پوچھوں, یہ بچہ کیا بتائے گا؟ بچہ تو ہے نہیں, یہ تو وقت کا امام ہے, یہ تو وقت کا امام ہے. ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے سر کو اٹھایا, کہتے سل ما شئتا سألتک ما سألت صبیا بل سألت فقیہا, پوچھ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے, بچے سے نہیں پوچھ رہا, ایک فقیہ سے پوچھ رہا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جو نبی اپنے بچوں کو عطا کر رہے ہیں, کیسے اسے آگے بڑھ کر کے سنبھالنا ہے. کوفے میں قحط پڑا, لوگ مولائے کائنات کے پاس آئے, یا علی قحط پڑا ہے, سوکھا پڑا ہے, نماز استسقاء پڑھا دیجئے, نماز باران پڑھا دیجئے تاکہ یہاں پر پانی برس سکے. امام نے امام حسین کو اشارہ کیا, مولائے کائنات کون ہے؟ وقت کے خلیفہ ہے نا. لوگ کس کے دروازے پر آئے ہیں؟ خلافت کے دروازے پر, مگر خلافت جانتی ہے حق کس کے ساتھ ہے, کون جا سکتا ہے رہنمائی کے لیے. امام حسین کی طرف اشارہ کیا, میرے لال تم نماز پڑھاؤ. ادھر علی کا اشارہ, حسین کا آگے بڑھنا, پورا مجمع جو علی کے دروازے پر آیا تھا حسین کی اتباع میں آ گیا. اور کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ خلیفہ وقت آپ ہیں, آپ پڑھائیے, چونکہ انہیں پتا ہے نا یہ سب کے سب یا محمد ہے یا علی ہے. جو تاثیر نماز علی میں ہے وہی تاثیر نماز حسین میں ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. یہ دوسرا مرحلہ تربیت کا. پہلا مرحلہ بچپن میں, دوسرا مرحلہ اپنے بچوں کو مواقع عطا کرے. ایک مرحلہ اور آتا ہے, اپنے بچوں کو اجتماع میں لے کے آئیے. اور یہ مرحلہ جو ہے ذرا سنگین ہے, توجہ کیجیے گا. اجتماع میں لے کے آئیے, معاشرے میں لے کے آئیے. ابھی میں نے شروع میں جو تذکرہ کیا ہے صلہ رحم کا, بچے کو اجتماع میں لاؤ گے تب جذبہ صلہ رحم پیدا ہوگا. بچے کو اپنے عزیزوں سے ریزرو رکھو گے, اپنے خاندان والوں سے ریزرو رکھو گے, تو یہ جذبہ پیدا ہی کہاں سے ہوگا؟ نہ کسی سے ملنے دینا, نہ کسی سے جو ہے وہ بات کرنے دینا, نہ کسی کے گھر جانا. آپ خود نہیں جا رہے ہو تو بچہ کہاں سے جائے گا؟ یہ وہ جذبے ہیں جنہیں آپ کو اجتماع میں لے کر کے آنا ہے. آپ کو بتانا ہے میرے لال یہ تمہارے چچا ہوتے ہیں, ان کا احترام کرو. میرے لال یہ تمہارے تایا ہوتے ہیں, ان کا احترام کرو. یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں, ان کا احترام کرو. یہ تمہارے گاؤں کے بزرگ ہیں, ان کا احترام کرو. یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. آپ نہیں بتائیں گے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کے ایک بزرگ کو چند من چلے نوجوان اڑاتے ہیں ان کا مذاق, اور آپ بیٹھ کر مسکراتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ ہر گاؤں میں تقریباً دیکھا گیا ہے. اگر کوئی بزرگ کسی چیز سے چڑھتا ہے, یہ کوئی نہیں پڑھ گیا تھا, میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی بزرگ کسی چیز سے چڑھتا ہے تو آپ, یہ جو بچے ہیں نا, وہ جان بوجھ کر اسی لفظ کو دہراتے ہیں. اکثر گاؤں کا یہ حال ہے. یہ کیوں ہو رہا؟ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو سنبھالا نہیں ہے. وہ بزرگوں کے احترام کو اس نے کھو دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اور آپ یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی اگر کہے گا تو یہ کہے گا کیسا لڑکا ہے. یہ کوئی نہیں کہنے والا, بلکہ جو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کیسے ماں باپ ہیں. اس کیچڑ کا چھیٹا بچے کے دامن پر نہیں آئے گا, آپ کے دامن پر آئے گا. ماں باپ کیسے ہیں آپ کو تو سکھانا چاہیے. یہ وہ افراد, یہ گاؤں کے بزرگ, یہ گھروں کے بزرگ, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار کہتا ہے جس گاؤں میں بزرگ موجود ہے وہ گاؤں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. یہ خدا وند کے عذاب کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد.
توجہ فرمایا آپ نے، دل جوئی اور مسخرے بازی کے لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیے، کسی کا مسخرہ بنائیے، نہیں عزیزان ایمان، یہ آپ کے لیے ایک عذاب خداوندی سے ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس گھر سے بزرگ کا سایہ ختم ہو جائے نا، اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں وارد ہوتی ہیں۔ آپ مذاق کو دوسرے اینگل سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی دلجوئی اور دلچسپی کے سامان کو دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو پریشان کر کے کوئی مذاق تھوڑی اڑاتا ہے، نہیں، کسی کی مدد کر کے بھی مزہ آ سکتا ہے، کسی کی کمک کر کے بھی مزہ آ سکتا ہے۔ مزہ صرف مذاق اڑانے میں نہیں ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ چلا جا رہا ہے، ایک پگڈنڈی سے گزر رہا ہے شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، اور اس نے دیکھا کہ ایک کھیت کے پاس جو ہے ایک جوڑی جوتا پڑا ہوا ہے، اور کھیت میں کوئی بزرگ ہیں جو کچھ نکال رہے ہیں اس کھیت سے۔ شاگرد اپنے استاد سے کہتا ہے، استاد جی ذرا سا ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا مزہ لیا جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بڑے میاں کے جوتے چھپا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جب یہ باہر نکلیں گے ان کی بوکھلاہٹ دیکھی جائے۔ شاگرد کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے استاد سے۔ استاد جہان دیدہ، تجربہ، بوڑھا، اس نے کہا کہ یہی تو موقع ہے کہ اس کی تربیت کی جائے۔ توجہ فرمائیے گا، بیٹے کے لیے ایک باپ کا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے جو ایک استاد کا ہوتا ہے۔ یہی تو وقت ہے کہ جب اس کی تربیت کی جائے۔ کہا میرے لال ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کچھ ایسی باتیں کی جائے کہ اس کا فائدہ بھی ہو جائے اور ہمیں مزہ بھی آ جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایسا کرو کہ چند سکے اپنی جیب سے نکالو اور جوتے میں ڈال دو، دونوں جوتے میں، ایک جوتے میں تم ڈال دو، ایک جوتے میں ہم ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد چل کر دوسری جگہ چھپ کر دیکھتے ہیں اب رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک تو پریشان کر کے مزہ لینا اور ایک مدد کر کے مزہ لینا، یہ تربیت کے مراحل ہیں۔ واقعے کو حکایت اور داستان کی طرح مت سنیے گا۔ جب بھی میں واقعہ پڑھوں تو سوچئے گا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، ورنہ کہانی سنانے تھوڑی آیا ہوں میں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اچھا تم تھوڑا سا سکہ نکالو، تم تھوڑا سا سکہ، میں سکہ نکالتا ہوں، دونوں رکھ دیتے ہیں۔ دونوں نے جوتے میں رکھ دیا اور اس کے بعد سے چھپ کر کے دیکھنے لگے۔ بڑے میاں نکلے اور انہوں نے جیسے ہی ایک جوتے میں اپنا پیر ڈالا، چونک کے انہوں نے باہر نکالا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھا سکے۔ انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں پڑا۔ دوسرے پیر میں اس میں بھی سکے، اور چونکے۔ پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ توجہ کیجیے گا، یہاں سے تربیت کے پہلو ہیں یہاں پر۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارہ تو کتنا کریم ہے، عمل تمہارا ہے، منصوبہ الہی ہو گیا۔ پروردگارہ تو کتنا کریم، عمل تو آپ نے کیا ہے نا۔ سوچو سوچو یہ کیسا عمل تھا کہ کیا تم نے، نام اللہ کا ہو گیا۔ یہی تو پروردگار کہتا جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس چاہتا ہوں۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کنکریاں تم نے نہیں ماری ہے، اللہ نے ماری ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عمل آپ کا تھا، نام اللہ کا ہو گیا۔ پروردگارہ تو کتنا کریم ہے، تجھے پتا ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پروردگارہ تجھے پتا ہے میری بیوی کی طبیعت خراب تھی، مگر تو نے کیسا انتظام کیا ہے۔ ادھر یہ بندہ اپنے دل کی آرزوؤں کو اپنی زبان پر لا رہا ہے، ادھر استاد اور شاگرد ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر، شاگرد استاد کی آنکھوں میں دیکھ رہا، استاد شاگرد کی آنکھوں میں دیکھ رہا۔ ایک میں تربیت کا پہلو ہے، دوسرے میں ندامت کا پہلو پایا جا رہا ہے۔ دونوں رو رہے ہیں، ایک شرمندگی کا آنسو بہا رہا ہے، ایک صلاحیت کا آنسو بہا رہا ہے۔ ایک شرمندگی کا آنسو بہا رہا ہے، ایک تربیت کا آنسو بہا رہا، دونوں رو رہے ہیں۔ اس نے کہا استاد جی آپ نے جو بتایا ہے، جو اس میں مزہ آیا وہ میرے پریشان کرنے میں مزہ نہ آتا، مجھے مزہ بھی آ گیا، اس کا کام بھی انجام پا گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آپ نے جو تربیت آج میری کی ہے، جو آپ نے درس دیا ہے، اسی لیے استاد نے کہا موقع بہتر ہے۔ انہوں نے فوراً کہا میرے لال آئندہ خیال رکھنا جب کبھی ایسا مرحلہ آئے
تو کسی بزرگ کو پریشان کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر کے پوچھ لینا، آپ تھک تو نہیں گئے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو سواری کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں تو کوئی پریشان نہیں ہے۔ یقین جانیے جیسے ہی اپنے بزرگ سے یہ جملہ کہو گے، تمہارے دل میں سکون کی ایک ٹھنڈی لہر اترے گی جو تمہاری روح کو شاد کر جائے گی، اور اس کے بعد ہی ایک مثالی گھرانہ، ایک مثالی گاؤں وجود میں آ سکتا ہے۔ اور یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ ہم اور آپ جب اپنے بچوں کو سکھائیں گے تب ہوگا۔ اور یقین جانیے جب ایسی تربیت ہوگی نا، ایسی تربیت، تو پھر بیٹے جو ہے وہ مرشی نجفی نکلیں گے۔ پھر بیٹے جو ہے نا، پھر وہ عمل انجام دیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ایک عالم باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ملا؟ ایک مرتبہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی کو بہتر جانتے ہوں گے، سب سے بڑا کتاب خانہ ان کا قم میں موجود ہے، جنہوں نے پوری زندگی کی کمائی صرف کتابیں خریدنے میں اور ایک بڑا کتاب خانہ بنانے میں لگا دی۔ اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا، باپ کے سالے ثواب کی مجلس ہے نا، وہ بالوالدین احسانہ، واقعہ سنیے باپ کی حیثیت کیا ہے علماء کی نظر میں، ائمہ کی نظر میں، اولیاء کی نظر میں باپ کی حیثیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا، جاؤ اپنے بابا کو بلا کر لے آؤ، کھانے کا وقت ہو گیا۔ ایک ہندی میں فضاد بھائی ایک لفظ کہتے ہیں نا، دھرم سنکٹ میں پھنس جانا، وہ دھرم سنکٹ میں پھنس گئے۔ باپ سو رہا ہے، ماں حکم دے رہی ہے باپ کو جگا کر لاؤ، پھنس گئے۔ کیا کرے؟ اگر نہ جگایا تو ماں کی بات نہیں مانی، جگا دیا تو شفیق باپ کی خواب میں خلل ڈال دیا۔ یہ احساس وہی کر سکتا ہے جس کی تربیت اسی معیار پر ہوئی ہو۔ یہ ہلکا ہم بڑے بڑی چیزیں ہم نکال لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جب ماں باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں چند آدمی، ہم لوگ مثال کے طور پر گاؤں میں چند افراد بیٹھے ہوئے بزرگ، اور ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، میں بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ کسی مسئلے کے لیے جو ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، مگر جیسے گھر کے بزرگ ہیں، اور بیٹا جوان ہو گیا ہے، کانوینٹ کا پڑھا ہوا، باپ پرائمری کا پڑھا ہوا، تو اب یہ بیٹا یہ سوچتا ہے کہ میں جو مشورہ دوں گا ان کے اوپر زیادہ اچھا ہوگا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ جس پرائمری میں وہ پڑھے ہیں وہ آج کے کانوینٹ سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ اس کانوینٹ میں تمہیں صرف رٹایا گیا ہے، وہاں سکھایا بھی گیا ہے، تربیت بھی دلائی گئی ہے۔ ان کے تجربے یہ تمہارے رٹنے پر کہیں زیادہ بھاری ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ لہذا بیٹا وہاں پر اپنی رائے دے دو، ختم کرو۔ تم رائے تحمیل کرنا چاہتے ہو کہ نہیں یہی مانو، اور نہ مانو تو غصہ کر پیر پٹک کر باہر نکل جاتے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ پھر باپ دیکھتا رہ جاتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا میرا لال کہ میرے اوپر آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہی جو ذرا سا احساس باپ کے دل میں ہے نا، یہی تمہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپایوں کے مانند بنا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ یہی ہلکا سا عمل مرشی نجفی نے یہیں پر معیار کھڑا کیا۔ بیٹوں سے محبت کرو، مگر اس بے تحاشا محبت کرو۔ تمہارے اپنے بیٹے ہیں، تم نہیں محبت کرو گے تو کون محبت کرے گا؟ بے تحاشا محبت کرو، مگر اس محبت میں ایک تربیت کے معیار کی دیوار ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے، اس حد سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ کرو تربیت۔ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں تو مشکل میں پھنس گیا، ماں کہہ رہی ہے باپ کو بلاؤ، باپ میرا سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے مرشی نجفی بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے جگاؤں؟ اپنے رخسار کو باپ کے پیروں پر ملنا شروع کیا، نہ آواز دی، نہ کاندھا ہلایا، نہ بلایا، کچھ نہیں کیا۔ باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے، جب کسی کے پیروں کے پنجے کی اس پر پشت پر جب آپ رخسار رگڑیں گے تو اس کی آنکھ کھلے گی، مگر کیسے کھلے گی؟ محبت کے ساتھ۔
چونکہ وہ جو احساس ہے نا وہ نرم و نازک ہے، وہ لطیف ہے، وہ نہ سماعت پر گرا گزرے گا نہ ذہن پر گرا گزرے گا۔ آنکھیں کھولی، کون؟ دیکھا لال ہے میرا، کہنے لگے میرے لال کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ سو رہے تھے، میں آواز دے کر جگانا نہیں چاہتا تھا، ماں نے بلایا ہے تو میں نے سوچا آپ کو کیسے جگاؤں، لہٰذا میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اٹھے ہیں ان کے والد، ان کو اپنے آغوش سے لگایا، میرے لال تیرا اس دنیا میں کافی نام ہوگا۔ یہ باپ کی ایک دعا ہے جس نے مرشی نجفی کو آیت اللہ العظمیٰ بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وال۔ یہ والدین کی دعا ہے کہ جو ان کے بیٹوں کے حق میں اثر کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیے نا تو اپنے ماں باپ سے کہیے گا، باپ سے ماں سے میرے لیے دعا کریے، اور اگر باپ نہیں ہے نا تو قبر پر چلے جائیے گا، قبروں پہ جا کر کہیے گا، سورہ فاتحہ پڑھیے گا اور پھر کہیے گا ماں ہے۔ اگر سال بھر نہیں بھی پڑھا ہوگا نا تو محبت کا وہ جذبہ ہے کہ معاف کر کے تمہارے لیے دعائیں کریں گی۔ قبروں پر اگر نہیں جا پائے، باہر ہے کسی ملک میں ہے تو ایک نشانی بنا لیجئے گا، وہاں سورہ فاتحہ پڑھیے گا اور پھر وہاں سے کہیے گا ماں میرے حق میں دعا کر دے، اے بابا میرے حق میں دعا کر دو، پریشان۔ ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ بچوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ بچوں نے آخر وقت میں جان لگا دی اپنی۔ دو بیٹیاں ہیں جو اس مرحلے میں مرحوم کا جذبہ صلہ رحم دیکھا آپ نے۔ مجھے میرا خیال ہے 10 دن پہلے بات ہوئی تھی، ایران میں ہی تھا میں، کل میں ابھی ایران سے واپس جس دن نکل رہا تھا، جس دن فلائٹ تھی اس دن یعنی پرسوں مجھے یہ خبر ملی کہ مرحوم اس دار فانی سے چلے گئے۔ 10 دن پہلے بات ہوئی تھی مجھ سے کہتے، مجھے مولانا ہی کہتے تھے مولانا میرے لیے دعا کریے گا، آپ سے وہاں ملاقات کریں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ ملاقات نہیں ہے، یہ آخری ملاقات ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے میری اتنی مصروفیت تھی کہ میں دوبارہ فون پہ بات نہیں کر سکا۔ یقین جانیے مجھے آج بھی یاد ہے 2 سال پہلے میرا ایک پروگرام ریلے ہوا تھا یورپ میں، ایک ہدایت ٹی وی کے اوپر۔ مرحوم نے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ پروگرام دیکھا اور مجھے فوراً بتایا، کہنے لگا مولانا آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں۔ یہ جذبہ صلہ رحمی تھا جو انہیں بے اختیار میں یاد آ گیا۔ اب یہاں رلائی ہوتی، بیٹیوں نے کتنی محنت کی ہے۔ واقعاً بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں دوسرے مرحلے میں بھی بیان کر سکتا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے، اور بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کیا چاہتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے 4 سال 5 سال کی۔ محبت کیسے ہوتی ہے بیٹیوں کی، آخر تک میں اسے سمجھاتا رہا کہ میں واپس آؤں گا تو پھر تمہیں اور تمہاری ماں کو ساتھ میں لے چلوں گا، وہ تیار بھی۔ لیکن جیسے جیسے میرا آنے کا وقت قریب ہوا وہ میرے کان میں آ کے کہتی ہے میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں، اور اس کا وہ لہجہ رلا گیا۔ میں 1 مہینے کے لیے آ رہا ہوں، بیٹی جان رہی ہے بابا واپس آئیں گے، مگر دل کو قرار نہیں ہے۔ جن بیٹیوں کے باپ ان کے سامنے گزر جائے، ہائے ان کے کلیجے پر کیسی مصیبت پڑے گی اور وہ کیسے برداشت کریں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اللہ آپ کو اس غم سے ابھرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ مرحوم کی مغفرت پر فرمائے، اللہ آپ کو ان کے گزرنے پر صبر جزیل اور حوصلہ عطا کرے، اللہ ان بیٹیوں کو حوصلہ عطا کرے کہ جنہوں نے اپنے باپ کی آخر لمحے تک خدمت کی اور جنہوں نے اپنے باپ کو ودا کیا۔ مگر میں ایک سوال کروں گا ان بیٹیوں سے، ایک سوال کروں گا، جب تمہارا باپ اس دنیا سے جا رہا تھا بھائی موجود تھا نا، چچا زاد تایا زاد موجود تھے نا، گھر والے ننیال والے ددیال والے سارے موجود تھے، سب تو آئے ہوں گے، سب نے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا اور یہ کہا ہوگا میری جان غم نہ کرنا تیرا بھائی موجود۔ تیرا بھیا موجود ہے، تیرے بھائی موجود ہے،
تجھ پر دنیا کی مصیبت آنے نہ دیں گے، تجھ پر آنچ نہ آنے دیں گے، ہم تیرے لیے جان لڑا دیں گے۔ آئے ایک چھوٹی سی 5 برس کی بچی ہے جو خیمے کے باہر اپنے باپ کے دامن کو تھام کر کہتی ہے بابا۔ بابا ایک بار اپنے سینے پر لگا لو، میرے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ بیویوں سے رخصت ہوئے حسین ایک مرتبہ سکینہ کے سامنے کہتے ہیں خیمے کے اندر کیوں نہیں ملی؟ جب سب مل رہے تھے تو بھی ودا کر لیتی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بابا میں یہ چاہتی تھی ایک یتیمہ کی طرح مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ بابا خیمے میں تو مسلم کی یتیمہ بھی تھی، اگر مجھ سے محبت کرتے ارے وہ تڑپ کر رہ جاتی، اسے اس کا بابا یاد آتا۔ 5 برس کی بچی ہے مگر مسائب میں بھی تربیت کے درس دے رہی ہے۔ اے میرے بابا یتیموں کے سامنے کیسی نوازش۔ لو حسین جلتی ریتی پر لیٹے ہیں، 5 برس کی بچی ہے، باپ کے سینے پر آخری بار لیٹی ہے۔ باپ کے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے سر پر بابا ایسے رکھو جیسے بین راہ رقیہ کے سر پر رکھا تھا۔ نہیں پتا شاید سکینہ کو احساس ہو گیا ہو، شاید سکینہ کو احساس ہو گیا بابا جا رہے ہیں، اب سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی سے جتنی یتیموں کی ناز ہو سکتی ہے وہ ناز کرا لی جائے۔ حاجزو ہوا بھی یہی اس کم سن 5 برس کی بچی کے ساتھ۔ عصر عاشور کا ہنگام آیا، منادی کی ندا گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بعرض بلا۔ لو عزیزو فوج اشقیا خیام حسینی کی طرف بڑھی، زینب نے اعلان کر دیا سکینہ تیرا بابا مارا گیا۔ سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ اپنے خیمے میں مصلے پر بیٹھی ہوئی، مصلے پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس انداز میں بیٹھی ہے، یہ سوچ کر بیٹھی ہے دستور دنیا تو یہی ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اڑوس والے پڑوس والے ارے ہمسائے گاؤں والے آتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ جب چھوٹی بچی ہو تو اور ناز کرتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، گھبرانا نہیں ہم موجود ہیں۔ سکینہ اسی تصور میں بیٹھی ہے، مسلمان آنے والے ہیں، ارے مسلمان تو آئے مگر ہاتھ بڑھا، تسلی کا ہاتھ نہیں آئے، تماچے رخسار سیاہ ہو گئے، ارے بالیاں چھین لی گئی، ردا چھین لی گئی۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، اے بابا مسلمانوں کا دستور بدل گیا، ارے یتیموں کی بالیاں، یتیموں کی چادریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کا ثواب، اس مصائب کا ثواب، اس گریے کا ثواب، اس فرش عزا کا ثواب، اس قرآن خوانی کا ثواب، اس مداحی کا ثواب، سب کو مرحوم کے لیے سال ثواب فرما۔ پروردگارہ واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جو اس وقت اس دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں جلد از جلد اس بیماری کو، اس وبا کو اس دنیا سے دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں اور ان مجلسوں کے صدقے میں اتنی توفیق ہمارے جوانوں کو عطا ہو کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے گھر والوں کا احترام کریں۔ پروردگارہ واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا حاضرین کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا ہمارے علماء کرام، مراجع کرام،
اور مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد کا، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مسعود عباس صاحب ابن سید ظاہر حسین صاحب کی روح کو سال فرما دیں۔